میں جو اقتباس میں نے اس میں پڑھا ہے ان لوگوں کو توجہ دلانی چاہتا ہوں جو ان مغربی ملکوں میں سوشل ہیلپ لیتے ہیں. مختلف ملکوں میں اس مدد کے جو بھی نام ہیں یہ حکومت کی طرف سے ملنے والی مدد ہے جو یا بے روزگاروں کو ملتی ہے یا کم آمدنی والوں کو، تاکہ کم از کم اس معیار تک پہنچ جائیں جو حکومت کے نزدیک شریفانہ طور پر زندگی کی روزمرہ ضروریات پورا کرنے کا معیار ہے. یہ مغربی حکومتیں بعض جو ہیں ان میں سے بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ مدد دیتی ہیں، اور برطانیہ کی حکومت اس بارے میں بھی قابل تعریف ہے. شہریوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ جو چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں یا ملازمت ایسی کرتے ہیں جو پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی، یا ٹیکسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی حکومت کو غلط معلومات دے کر اس سے مدد بھی لیتے ہیں، یا مکان بھی خریدا ہوا ہے لیکن حکومت سے مکان کا کرایہ بھی لیتے ہیں. تو یہ بات تقویٰ سے بعید ہے. اس طرح کر کے دورے بلکہ کئی قسموں کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو حکومت کو صحیح آمد نہ بتا کر حکومت کا ٹیکس چوری کرتے ہیں، پھر نہ صرف یہ ٹیکس کی چوری ہے بلکہ دوسروں کے اس ٹیکس کو بھی کھا رہے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ حکومت کے معاملات چلانے اور شہریوں کو سہولتیں مہیا کرنے کے لیے حکومت کو دیتے ہیں. پھر جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں جو بذات خود شرک کے برابر ہے. تقویٰ تو دور کی بات ہے. بس ایسے اگر ہم میں چند ایک بھی ہوں تو نہ صرف اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں بلکہ جماعت کو بھی بدنام کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں، اور جماعت کا جو وقار حکومتی اداروں اور لوگوں میں ہے اس کو کم کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان خدا پر سے بھروسہ چھوڑتا ہے تو دہریت کی رگ اس میں پیدا ہو جاتی ہے. خدا تعالی پر بھروسہ اور ایمان اسی کا ہوتا ہے جو اسے ہر بات پر قادر جانتا ہے. بس ان معیاروں کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور جن کی بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے. جو لوگ غلط معلومات دے کر چند پاؤنڈ حکومت سے لے لیتے ہیں گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رازق خدا نہیں بلکہ ہماری چالاکیاں ہیں. جہاں اس بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ حکومتی اداروں کو بعض ایسے لوگوں پر شک پڑنا شروع ہو گیا ہے اور یہ لوگ بڑی ہوشیاری سے اپنا دائرہ تنگ کرتے ہیں. ابھی تک ان اداروں پر یہی تاثر ہے کہ احمدی دھوکہ نہیں کرتے. کوئی ایک بھی اس قسم کا دھوکہ دہی میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو اچھے بھلے شریف احمدی جو ہیں جو صرف اپنا حق لیتے ہیں وہ بھی پھر متاثر ہوں گے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت پر اعتماد علیحدہ ختم ہوگا. میں نے تو امیر صاحب کو کہہ دیا کہ کسی بھی ایسے شخص کا اگر پتہ چلے تو اسے چندہ لینا بند کر دیں. ایسے لوگوں سے چندہ نہ لینے سے اول تو جماعتی چندوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، اور اگر پڑے بھی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کم از کم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا ہوا مال تو پاک ہوگا. بس میں ایسے لوگوں سے جو چاہے چند ایک ہوں یہی کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رزاق نہیں سمجھنا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے دین کے لیے آپ کی مال کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کا معاملہ جس طرح بھی چاہے اللہ سلوک کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم